اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ قرآن کریم کے تیسرے جز کی بعض آیات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جس آیت کو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 ہے۔ اس آیت میں انسان جب اسے غور سے پڑھتا ہے، یہ آیت الکرسی سے پہلی والی آیت ہے۔ آیت الکرسی کا نمبر 255 ہے اور یہ 254 ہے۔ بہت توجہ سے سنیے گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، انفاق کرو، یعنی خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو انفاق کہتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس انفاق کے لفظ کا معنی بیان کر دوں۔ انفاق کا لفظ نفق سے نکلا ہے، نون فے اور قاف دو نقطوں والا۔ نفق عربی زبان میں پہاڑ کے اندر جو ٹنل ہوتی ہے، جو غار ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ آپ میں سے جو مکہ گئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بار بار سب کو نصیب فرمائے، تو اب جو مکہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کعبہ کے مختلف اطراف میں پہاڑوں کو کھود کر ٹنلز بنا دی گئی اور ان کے اوپر جو ان کا نام لکھا ہوتا ہے، نفق فلان، نفق فلان، ٹھیک ہے۔ تو نفق یعنی پہاڑ کے اندر جو غار ہوتی ہے، ٹنل ہوتی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ پہاڑ کے اندر خالی جگہ، یعنی جہاں سے کھود کر یا قدرتی طور پر خالی جگہ بن گئی ہو، اس کے اندر جایا جا سکتا ہو، اس کو نفق کہتے ہیں۔ اس نفق سے لفظ انفاق ہے۔ نفق ہے پہاڑ کے اندر موجود خالی جگہ، اور انفاق کا معنی ہے خالی جگہ کو پر کر دینا، بھر دینا۔ اس لفظ کو استعمال کیا گیا خرچ کرنے کے لیے، لیکن کون سا خرچ؟ ایسا خرچ کرنا کہ جس خرچ کے ذریعے آپ معاشرے کی کسی کمی کو دور کر دیں، کسی خلا کو پر کر دیں، بھر دیں۔ مثلا آپ خرچ کرتے ہیں، کسی کا خالی پیٹ بھر دیتے ہیں، یہ انفاق ہے۔ آپ خرچ کرتے ہیں، کسی کی جہالت کو دور کر دیتے ہیں، یہ انفاق ہے۔ اور جتنی بھی مثالیں آپ، یعنی سوچ سمجھ کے خرچ کرنا، ایسے ہی نہیں جوش میں آئے اور خرچ کر دیا۔ مثال کے طور پہ کوئی بڑا امیر آدمی آئے، بہت بڑا سیٹ یہاں پر آئے اور آ کر کہے کہ یہ کلر جو سامنے ہے یہ میرے ٹیسٹ کے مطابق نہیں ہے، پیسے میں دیتا ہوں، یہ کلر میری مرضی کا کر دو۔ اب یہ خرچ تو کر رہا ہے لیکن یہ انفاق نہیں ہے، کیونکہ اس پینٹ کو چینج کرانے سے کتنی زیادہ مشکلات معاشرے میں موجود ہیں، کتنے غریب ہیں، نادار ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو نہیں دے رہا، کہہ رہا میرے ٹیسٹ کے مطابق نہیں، اسے چینج کر دو۔ اب یہ خرچ تو کر رہا ہے، بظاہر مسجد پہ کر رہا ہے، بظاہر امام بارگاہ پہ کر رہا ہے، لیکن یہ سوچ سمجھ کے خرچ نہیں کر رہا، اس کا موڈ ہے، دل کر پڑا یہ کر رہا ہے۔ انفاق اسے نہیں کہتے۔ انفاق کہتے ہیں سوچ سمجھ کر جہاں کمی دیکھی جائے
اس کمی کو, معاشرے کے کسی گیپ کو فل کرنے کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے اس خرچ کو انفاق کہتے ہیں. اب دیکھیے, اے ایمان والو انفقو, خرچ کرو. یہ آج کل جو ایام ہم گزار رہے ہیں, پاکستان میں شدید مہنگائی کا طوفان ہے, تو وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے نسبتاً زیادہ دیا ہے ان کا فریضہ بھی زیادہ ہو گیا کہ اب تم ضرورت مندوں کی ضرورت کی بھی پرواہ کرو. یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھ کے کہو شکر ہے یا اللہ مجھے تو روٹی مل رہی ہے اور تمہیں پرواہ نہ ہو ساتھ والا بھوکا ہے. یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا دین نہیں ہے. آپ اسی آیت میں غور کریں, جو لوگ انفاق نہیں کرتے ان سے اللہ کیا کہہ رہا ہے, اور الفاظ قرآن پہ غور کیجئے. اے ایمان والو انفقو, خرچ کرو. کوئی پوچھے یا اللہ کس میں سے خرچ کرے, فرمایا مما رزقناکم, تم سے کچھ نہیں مانگ رہا, جو میں نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرو. جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. کون بندہ ہے جو کہتا ہو میں مومن ہوں اور کہے کہ یہ چیز میرے پاس اپنی ہے اللہ نے نہیں دی؟ سب کچھ خدا کا رزق ہے. تو یہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرو, یعنی سوچ سمجھ کے دیکھ کر کہاں کمیاں ہیں وہاں پہ خرچ کرو. اب آگے ایک دھمکی دی جا رہی ہے, خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم خرچ نہیں کرتے, ہم نے تمہیں عطا کیا ہے, اب ہم تم سے کہہ رہے ہیں اس کے اندر سے دوسروں کا بھی خیال رکھو, معاشرے کی کمیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرو. لیکن اگر تم نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اے ایمان والو انفاق کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے, من قبل ان یأتی یوم, قبل اس کے کہ ایک ایسا دن آ جائے کہ جس دن لا بیع فیہ, کچھ خرید و فروش نہیں کر سکو گے. پیسہ تمہیں اسی لیے پیارا ہے نا کہ جو تمہارا دل کرتا ہے اس سے خرید لیتے ہو. جو دنیا کی آسائش, جو دنیا کی لذت اپنے پیسے کی وجہ سے خرید لیتے ہو, تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس دن کے لیے یہاں سے اس پیسے کو خرچ کر کے اللہ کی راہ میں تیاری نہیں کرو گے تو پھر جتنے بھی تم کروڑ پتی ارب پتی ہو وہاں پر یہ پیسہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا, کوئی خریداری وہاں پہ نہیں کر سکو گے. دوسری چیز ولا خلۃ, اور ایک اور چیز جس سے تم بڑے استفادے کرتے ہو, عام طور پہ جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے ان کے دوست بھی زیادہ ہوتے ہیں, جو ایکچولی مال کے دوست ہوتے ہیں. اور اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس مال ہو پہلے اور بعد میں چلا جائے تو آہستہ آہستہ دوست بھی چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ پہلے تو جب اس کی طرف جاتے تھے تو دل میں کیا ہوتا تھا, گاڑی بڑی ہے ہمیں بھی گھمائے گا, کسی ریسٹورنٹ میں جا کے زبردست کھانا کھلائے گا. جب پتہ ہے کہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, پھر مجھ سے نہ کچھ مانگ لے, بہتر ہے نہ ہی جاؤ. ولا خلۃ, اور کوئی گہری دوستی بھی کچھ کام نہیں آئے گی. آج تم کہیں پھنس جاتے ہو تو تمہارے دوست یار پہنچ جاتے ہیں, ادھر ٹیلی فون ادھر فلان, کچھ نہیں کہنا اپنا یار ہے, ہاتھ ذرا ہولا رکھنا, فلان ہے یہ ہے, پیسے دے دیے. تو اس دن اگر یہاں خرچ نہیں کرو گے خدا کے راستے میں تو گہری سے گہری دوستی کام نہیں آئے گی. یہ خلہ کا لفظ وہی ہے جس سے خلیل ہے. خلیل دوست کو کہتے ہیں لیکن عام دوست کو نہیں کہتے. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت انسان کے دل کے اندر تک کھبی ہوئی ہو, اتری ہوئی ہو, اسے خلیل کہتے ہیں. تو پکی سے پکی دوستی بھی کام نہیں آئے گی. اور تیسری چیز جو کام نہیں آئے گی وہ شاید ہمیں بڑا عجیب لگے, جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو یہ تیسری چیز بھی قیامت کے دن وہ اس کے لیے ایلیجبل نہیں رہیں گے, اس کی قابلیت کھو دیں گے. اور وہ تیسری چیز ہے ولا شفاعت, اور شفاعت بھی تمہیں کام نہیں آئے گی.
तुमने अल्लाह की मखलूक को भूखा पाया, महरूम पाया, अपना पेट भरने में लगे रहे, अपने मज़ों में लगे रहे और उनको तुमने भूखा मरने दिया, तुमने शफात की काबिलियत खो दी। तीन चीजें अल्लाह कह रहे, खर्च करो कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिस दिन ना कुछ खरीदो फरोश कर सकोगे, ना कोई पक्की से पक्की दोस्ती तुम्हारे कुछ काम आएगी, ना ही शफात तुम्हें काम आएगी। कितना क्लियर है। और ये सिर्फ यहां नहीं है, अल्लाह ने कुरान में चंद चीजें बताई हैं और उनको बताने के बाद फरमाया है इन लोगों को शफात करने वालों की शफात कुछ काम नहीं आएगी। और उनमें से एक मस्कीनों का ख्याल ना रखना। और एंड में फरमाया, तवज्जो कीजिएगा, वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून। अब इसका सादा तर्जुमा क्या है? और जो काफिर हैं वही जालिम है। तो बंदा ये पढ़ के कहे शुक्र है, मैं समझा अल्लाह मुझे धमकियां दे रहा है, ये तो काफिरों की बात हो रही। तो अच्छी तरह समझ ले कि किसी आयत में जब अल्लाह कहता है और जिसने कुफ्र किया और जो काफिर है उसको फलान अंजाम मिलेगा, वो कुफ्र यानी इस आयत में जो हुक्म दिया गया है उसको न मानने वाले को, उसकी नाफरमानी करने वाले को काफिर कहा जा रहा है। काफिर कुफ्र का मतलब होता है अरबी में जानबूझ कर ना मानना। यह कुफ्र है कुरान में। तवज्जो फरमा रहे, ना कि काफिर से हमारे जहन में फौरन ओ नॉन मुस्लिम्स की बात हो रही है। हमारी बात ना, तुम्हारी बात हो रही है। और कुफ्र यानी जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसका इनकार। क्योंकि आयत का शुरू देखे, किन से खिताब है? मोमिनों से या काफिरों से? तो अल्लाह मोमिनों से कह रहे तुम खर्च करो वरना ये काम नहीं आएगा, और फिर कह रहे तुम्हें कुछ नहीं, काफिर जालिम है। तो बात ही नहीं है। इस हुक्म का इनकार करने वाले, अल्लाह की राह में खर्च ना करने वाले, यही लोग जालिम हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अगली आयत है आयतुल कुर्सी। मैं इसका तर्जुमा वगैरह बयान नहीं करूंगा, आपको इंशाल्लाह सबको पता है। मैं सिर्फ एक हमारे जो मुआशरे में गलत रवैये बन गए हैं बाज़ चीज़ों के बारे में, कि अल्लाह ने किसी और काम के लिए दी थी और कहा था ये करो बाकी और बेनिफिट्स भी तुम्हें मिल जाएंगे। हमने वो असली काम छोड़ दिया और बाकी बेनिफिट्स के चक्कर में पड़ गए। आयतुल कुर्सी पूरी की पूरी आप पढ़े, क्या बता रही है? अल्लाह की जात का तारुफ अल्लाह खुद करवा रहा है। मैं कौन हूं, मेरी कुदरत कैसी है, मेरा इल्म कैसा है, कौन सी सिफात है मेरे अंदर, अल्लाह का तारुफ करवा रही है आयतुल कुर्सी। इस कायनात पर उसके इक्तदार के बारे में बता रही है आयतुल कुर्सी। और मैं आयतुल कुर्सी कब पढ़ता हूं? जब किसी जगह में बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करता हूं, उसकी हिफाजत के लिए फूंकता हूं। पूरी आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए मुझे कहीं ख्याल भी नहीं आता अल्लाह का, सारी तवज्जो मोटरसाइकिल पे होती है। ऐसा है कि नहीं है? हम में से कितने लोग हैं जो आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए अल्लाह के बारे में सोच रहे होते हैं कि किस जात का तारुफ हो रहा है, ना मेरा मोटरसाइकिल ना चोरी हो जाए। रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी से ज्यादा बेहतर क्या चीज होगी अल्लाह को याद करके सोने की? नहीं, पढ़ के फूक रहा है कि कोई चीज चोर ना आ जाए घर में। दिन में कई दफा आयतुल कुर्सी पढ़ता है, एक दफा भी ये नहीं सोचता कि ये आई किस लिए। बजाय आयतुल कुर्सी के असल मकसद की तरफ तवज्जो करने के मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ी, बटुआ, फलान, ये वो इस पे कर रहा हो। दुश्मन दूर हो, वो असल दुश्मन तो काम कर गया जिसने आपकी तवज्जो असल बात से ही हटा दी। कहा अपनी दुनिया को बचाता रहे, अल्लाह को भूल जा, जिसका तारुफ आयतुल कुर्सी में हो रहा है। बहुत सारी चीजों को हमने ये कर दी। आयत का विर्द हो रहा है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। ये आयत क्या कह रही है? ये आयत कह रही है कौन है जो मुज़्तर को जवाब देता है, परेशान हाल को, लाचार को, बेबस को, जो सख्त परेशानी में है, कौन है जो उसको जवाब देता है, जो उसे पुकारता है।
اور یہ جو بندہ جو آیت پڑھ رہا ہے آرام سے بیٹھا ہوا, کوئی پریشانی ٹینشن ہے ہی نہیں, ایسے ہی ورد کر رہا ہے. تو آیت تو کہہ رہی ہے تجھے تب جواب دے گا جب تو مضطر ہوگا, جب تو بے بس خود کو محتاج سمجھ کے اس سے مانگے گا کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, تب تو اس کیٹیگری میں آئے گا جس کو اللہ جواب دے. تو لات پہ لات رکھ کے بیٹھا ہے, چائے کی چسکیاں بھی لگا رہا ہے, کہہ رہا ہے اما یجیب المضطر. فرشتے کہہ رہے تو مضطر تو ہے ہی نہیں. جیسے کوئی بندہ اللہ سے دعائیں مانگتا تو یا اللہ میری لاٹری لگ جائے, لاٹری کا ٹائم آیا کوئی نہیں لگی, بڑا پریشان ہوا, یا اللہ اتنی دعا مانگی میری لاٹری نہیں لگی. پھر اگلے سال کا جب ٹائم آیا پھر رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے, پھر لاٹری کے اناؤنس ہوا پھر کوئی نہیں لگی. کہتا ہے یا اللہ میرے ساتھ کیا ناراضگی ہے. اگلا سال پھر آیا, پھر جب اناؤنس ہونے کا وقت قریب آیا سجدے میں گر کے رو رہا ہے, یا اللہ میری لاٹری نکل آئے. مزاحن عرض کر رہا ہوں. تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ اس بدبخت کو سیدھا کر. فرشتہ آیا, اس نے زور سے تھپڑ مارا اور کہا بدبخت آدمی پہلے ٹکٹ تو خرید تب تیری لاٹری نکلے. ٹکٹ خریدتا نہیں ہے, یا اللہ میری لاٹری نکل, مضطر ہے نہیں تو کس لیے کہہ رہے ہم میں یجیب المضطر. آیت تو کہہ رہی ہے اللہ اس کو جواب دے گا جو مضطر ہے. پہلے اپنے آپ پر وہ کیفیت تو طاری کر تاکہ اللہ کی رحمت تیرے بارے میں جوش میں. اللہ کہتا ہے یہ کیسا بندہ ہے آرام سے مستی میں بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے کون ہے جو مضطر کسے کہتے ہیں؟ جو اضطرار کی حالت میں ہو, جو خود کو لاچار و بے بس پھنس گیا ہو اور اسے سمجھ نہ آ رہی ہو میں کیسے نکلوں, ایسی حالت میں اللہ کو پکارے. تو ہم نے اس کا بھی ورد بنا لی. یہ ورد بعض بڑے خطرناک ہے, اصل بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی, ورد چل رہا ہوتا. صلوات پڑھے محمد والے. آیت نمبر 261, یہ آیت نمبر 261 اور اس کے بعد والی بہت ساری آیات, ان سب کا موضوع انفاق ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اب میں یہ ساری بیان نہیں کر سکتا جتنی مجھ سے بیان ہو پائی, اور ان کو میں اس لیے بھی بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مہنگائی کا موسم چل رہا ہے اور پریشانیوں کا موسم چل رہا ہے, یہ اور زیادہ جن کو اللہ نے دیا ہے ان سے انفاق کا تقاضا کرتا ہے. ورنہ آیت نمبر 254 کو یاد رکھیں, خرچ کرو جو ہم نے دیا ہے, ورنہ وہ دن جب آ جائے گا نہ پھر کچھ خرید سکو گے, نہ کوئی دوستی یاری کام آئے گی, نہ شفاعت نصیب ہوگی. اس سے زیادہ اور کیا اس کے بارے میں تاکید کی جائے. آیت نمبر 261 میں اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ان کے مال کی مثال اس ایک دانے کی طرح ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلے. ایک دانہ زمین میں بویا, وہ اگا, پودا بنا, 7 بالیاں نکلی. فی کل سنبلۃ 100 حبہ, اور ہر بالی میں 100 دانے لگ گئے. یعنی ایک کا کتنا ہو گیا؟ 700. واللہ یضاعف لمن یشاء. یہاں پہ تو بندے نے پیسے رکھوانے ہو نا, ادھر رکھاؤں تو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ کہتے مہینے کا 1000 روپے ملے گا. نہیں یار, یہ تو کہتے 5,000, بالکل زبردست. کوئی کہے 10,000, پاگلوں کی طرح ادھر چلا جائے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے میں 700 دیتا ہوں, ایک کے بدلے میں کتنا دیتا ہوں؟ 700 دیتا ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بات پر یقین ہو. جتنا ان کمپنیوں بینکوں کی بات پر یقین ہے, میری بات پر بھی. اسی کا نام ایمان ہے. ایمان جتنا ہوگا بندہ اس کو فالو بھی کرے گا, بات بھی مانے گا. ایمان اگر نام کا ہوگا, اللہ جتنا مرضی کہتا رہے کرو کرو کرو, نہیں آئے گا. ابھی ماشاءاللہ ماہ مبارک رمضان ہے تو تھوڑا رش زیادہ ہے. ماہ مبارک کے بعد تلاش گم شدہ اس مسجد کے مثلا معمولاً انشاءاللہ یہاں کے کم نہیں ہوں گے, لیکن عام طور پہ ماہ رمضان آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں, اور ماہ رمضان جاتا ہے تو تلاش گم شدہ اس مسجد کے نمازی پتہ نہیں کل شام کو نکلے تھے چاند کے اعلان کے بعد, اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے کہاں چلے گئے, سارا مہینہ آتے جاتے تھے. تو اگر اسی مسجد میں مولانا شب عید اعلان کر دے کہ کل سے فجر کی نماز میں آنے والے ہر بندے کو جناب فلانے ارب پتی بندے نے اعلان کیا ہے اس مسجد میں جو بھی فجر کی نماز پڑھے گا اس کو آئی فون دیں گے, پھر نہیں خالی ہوگی.
آئی فون میں طاقت ہے, ٹھیک ہے نا, یہ والا فون دیں گے, ٹھیک ہے, بائک دیں گے, فلان دیں گے, اور اگر کہے جو آئیں گے گاڑی ملے گی, سارا کراچی ٹوٹ پڑے گا اس پہ. گاڑی کے لیے اس مسجد کے باہر رش لگ جائیں گے, سڑکوں پہ صفیں بن جائیں گی, نماز پڑھ رہے ہیں ایک گاڑی کے لیے. اس کی بات پر ہمیں یقین ہوگا, لیکن اللہ کی بات پر ہمیں یقین تبھی تو نہیں آتے. ہم اینالائز کریں نا اپنے آپ کو, تبھی پڑے رہتے. بعض لوگ ہیں روزہ نہیں رکھتے, اگر کوئی اناؤنس کر دے ہاں بھی جو روزہ رکھے گا اس جگہ میں آئے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جو چھپ کے کھا پی لے, سب ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے, جو سحری سے لے کے افطاری تک یہاں پہ رکے گا, ہم کنفرم کر کے روزہ رکھا ہے, ہر روزے کے بدلے 10,000 روپیہ دیں گے. جو گھر میں بیٹھے رہتے تو روزہ نہیں رکھتے, تو ان کو بیویاں ڈنڈے مار کہیں گی چل نکل باہر 10,000 لے کے آنے. ٹھیک ہے نا, جس کو بخار ہوگا اس کو بیوی کہے گی بخار سے مرے گا تو نہیں, تو جا روزہ رکھ, وہاں جا کے لیٹا رہنا. 10,000 روپے میں اتنی پاور ہے کہ بے روزے کو مثلا روزہ رکھوا لیں. لیکن اللہ کی بات کا ہم پہ وہ اثر نہیں ہوتا. ان مثالوں سے انسان کو اپنے ایمان کا پتہ چلتا ہے. ایمان یعنی اعتماد, کہ جو کہا جا رہا ہے ایسا ہی ہے, تو پھر بندے کا دل بھی کر پڑتا میں کروں. اور اگر یہ یقین نہ ہو تو جو مرضی کرتے رہو, جنتیں ملیں گی, فلان ملے گی, ٹس سے مس نہیں ہوتا. کوئی بندہ اناؤنسمنٹ کر دے بھاگ پڑتا ہے, اللہ اناؤنسمنٹ کرے ٹس سے مس نہیں ہوتا. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے. اور اللہ بڑی وسعتوں والا, یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے پاس بجٹ محدود ہے, وہ بڑی وسعتوں والا, علیم, اچھی طرح جانتا ہے کس کو کتنا زیادہ دینا ہے, کس نے کتنے خلوص سے کیا ہے, کس نے کتنی قربانی دی ہے, اس کے مطابق پھر اللہ اجر بھی بڑھا دیتا ہے. 262. اب جب خرچ کرنے کی, انفاق کی ترغیب دی تو فوراً کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں خبردار کیا کہ جن سے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے. خرچ بھی کر دیا, پھر کوئی ایسی حرکت کی کہ وہ ضائع ہو گئی. تو فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, پھر جو انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے اس کے بعد احسان نہیں جتاتے. جہاں بندہ نظر آیا, یاد ہے تجھے میں نے اس دن پیسے دیے تھے, اس کو ذلیل کر دیا. ٹھیک ہے, ایک دن گزرا, اس کی توجہ نہیں ہوئی, آپ کو ذرا صحیح طرح نہیں ملا, اس کو دیکھو یار کیسا گندا آدمی ہے, میں نے اس کو اتنے پیسے دیے تھے جب یہ ضرورت میں تھا, ابھی یہ لفٹ نہیں کراتا. ایسے بھی انسان ہوتے ہیں, اس کو ذلیل کر رہا ہے بندوں میں. تو اللہ کہتا ہے تو کر لے ذلیل, جو تو نے خرچ کرنے کا ثواب تھا وہ تیرا گیا. وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان نہیں جتلاتے, ولا اذن, اور نہ ہی اذیت دیتے ہیں ان کو جن کو کچھ دیا ہوتا ہے, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اس کے بعد 263. آپ جا رہے, یہ ہماری آزمائش اکثر ہو جاتی ہے چلتے پھرتے, یہ جو لوگ راستے میں مانگ رہے ہوتے, آپ کی اس مسجد کے باہر بھی جب بندہ نکلتا ہے تو بعض اوقات ملاقات ہو جاتی ہے, کوئی مثلا بندہ مانگنے والا وہاں کھڑا ہوتا ہے, تو بعض اوقات وہ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جس سے بندے کو غصہ آتا ہے. اب اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے اور قرآن کی گائیڈنس اس نے اپنے لیے اس کو اپنا لیا ہے تو اس کا رویہ اور ہوگا, اور اگر اللہ کی رہنمائی کو نہیں اپنایا تو پھر غصے میں آئے گا, ہو سکتا ہے اس کو برا بھلا بھی کہے, دھکے بھی دے دے اور سخت الفاظ بھی بول دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اس آیت کو غور سے سنیے, فرمایا اچھے طریقے سے بات کر دینا, قول معروف, اچھے طریقے سے بات کرنا, ومغفرۃ, یا معذرت کر لینا کہ میرے پاس بھائی اس وقت نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے. اچھے طریقے سے معذرت کر لینا, خیر من صدقۃ یتبعها اذی, یہ اس صدقہ دینے سے بہتر ہے جس کے بعد جس کو دیا اسے تکلیف دو. یعنی آپ نے پیسے دیے کسی کو اور اس کے بعد کوئی سخت لفظ بول دیا, کوئی سخت بات کر دی, اللہ کہہ رہا ہے تمہاری مہربانی تم یہ پیسے نہ دو, اس سے بہتر, اس سے زیادہ مجھے پسند ہے اچھے طریقے سے اس سے معذرت کر لو. لیکن دے کر پھر اس کو غلط بھی کہو, کچھ برا بھلا بھی بولو, یہ بدتر ہے.
اور پھر آخر میں فرمایا واللہ غنی حلیم، دو صفات لائی، ایک غنی اور ایک حلیم۔ غنی کیوں کہا؟ اللہ بے نیاز ہے کہ اللہ تمہیں کہہ رہے خرچ کرو، خدا کے لیے کر رہے ہو نا، پھر اسی طرح خرچ کرو جس طرح میں کہہ رہا ہوں، نہ یہ کہ خرچ کرنے کے بعد اپنے مثالیں بھی ملا دو بیچ میں، اپنے غصے اور اپنی احسان جتلانے اور تکلیف دینا وہ بھی مکس کر دو۔ اگر خرچ کرنا ہے تو اس طرح خرچ کرو جیسے میں بتا رہا ہوں۔ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خرچ کرنے کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، نہ یہ کہ میں محتاج ہوں تو تم سے مانگ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے واللہ غنی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ تم کو پیسے دے کے اللہ پہ احسان کر دو۔ اور دوسرا لفظ کیا لایا؟ صفت حلیم، اللہ بہت بردبار ہے۔ تم کتنی نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے، پکڑ نہیں کرتا، تو تم سے ایک بندے کی تھوڑی دیر کی سختی برداشت نہیں ہو رہی، تھوڑی دیر وہ تم سے اصرار کر رہا ہے، تم اتنے آگ بگولا ہو گئے ہو۔ سوچو اگر اللہ بھی تمہاری نافرمانیوں پہ تمہیں پکڑنا شروع کر دے تو کہاں جاؤ گے پھر؟ بے نیاز ہے اور بردبار ہے، تو تم بھی تھوڑا سا بردباری سے کام لو۔ اگر تم نے دینا ہی ہے تو پھر اس کو اذیت نہ کرو، اور اگر کرنی ہے تو پھر بہتر ہے اچھی بات کر کے اس سے معذرت کر لو، لیکن اس کو اذیت نہ کرو۔ اگلی آیت نے فرمایا اے ایمان والو یعنی اتنا امپورٹنٹ موضوع ہے کہ اللہ مختلف پہلوؤں سے اس کو ڈسکس کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اب اس کو شیطان کے وسوسے میں آ کے وہ پہلے تو وہ چاہتا ہے تم خرچ ہی نہ کرو، تم نے خرچ کر دیا، وہ تب بھی نہیں چھوڑتا، کہتا ہے کوئی ایسی حرکت کراؤں کہ کیے کرائے پہ پانی پھیرے۔ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو، اس شخص کی طرح۔ اب ذرا اللہ کا کمپیریزن دیکھیے، کس سے کمپیئر کر رہا ہے؟ احسان جتلانے والے کو اور اذیت کرنے والے کو۔ اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اگر تم نے اللہ کے لیے دیا تو پھر احسان کیوں جتا رہے ہو؟ دیا تم نے اللہ کے لیے، پھر اگر بات کرنی ہے اللہ سے کرو، اس کو کیوں کہہ رہے ہو میں نے تیرے اوپر احسان کیا؟ لہذا جو اہل بیت اطہار کی شان میں آیات اتری ان میں کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے بس کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کوئی جزا کی طلب ہے نہ حتی شکریہ کی طلب ہے، کیونکہ ہمارا معاملہ تو اللہ کے لیے ہے۔ ہم یہ کیوں دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو، تم کیسے ریئیکٹ کرتے ہو؟ ہم تو یہ دیکھیں کہ اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا، نہ کہ ہمیں تم سے کچھ ایکسپیکٹیشن لگا لی۔ تو اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی احسان جتلا رہا ہے، اس کا مطلب ہے تو نے اللہ کے لیے نہیں کیا، یہ خرچ بھی کوئی ریاکاری کا مسئلہ تھا۔ اور اگلی بات اس سے بھی سخت ہے، اور وہ اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی جو صدقہ دے کر پھر تنگ کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے، اس کی جڑ جو ہے، اس خرابی کی جڑ یہاں پہ پہنچتی ہے۔ تو فرمایا پھر اس صدقے کی تمہارے مثال ایک ایسے پتھر کی طرح سے ہے، ایک ایسی چٹان کہ جس کے اوپر کچھ مٹی ہو، اور جب اس پر بارش گرے تو اس مٹی کو وہ بہا کے لے جائے اور پیچھے کچھ بھی نہ بچے۔ آپ ایسی جگہ پر کوئی اگر بیج بوئیں جو بالکل ایک ہلکی سی لیئر آئی ہو مٹی کی پہاڑی پتھر کے اوپر، تو جیسے ہی بارش آئے گی تو کیا ہوگا؟ وہ بیج بھی گیا اور وہ مٹی بھی گئی، پیچھے چٹان رہ گئی۔ اللہ کہہ رہے یہ جو تم اس طرح کرتے ہو خرچ کرنے کے بعد، تو پھر تمہارے اس خرچ کی مثال وہ 700 دانے نہیں نکلیں گے، وہ ایک بھی بہہ جائے گا۔ لہذا یہ کام نہ کرو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس پر کوئی قدرت نہیں رکھیں گے۔ اور آخری لفظ دیکھیے، پھر شروع آیت کہاں سے ہوئی تھی؟ اے ایمان والوں سے، اور اینڈ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ بات ہو رہی ہے مومنوں سے، اور اینڈ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اللہ، یعنی یہ کفر ہے۔ دے کر اذیت کرنا، احسان جتلانا، یہ کفر کی ایک شکل ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔
آیت نمبر 267 267، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں تم کماتے ہو ان میں سے اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے خرچ کرو، انفاق کرو، چاہے تم نوکری کاروبار سے کچھ کما رہے ہو، چاہے تم کھیتی باڑی کرتے ہو، زمین سے اللہ جو چیزیں نکالتا ہے وہ تمہارے پاس ہیں، ان سب میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لیکن اب یہاں پر ایک اور پہلو کی طرف اشارہ فرما رہا ہے اللہ، اور یہ والا کام جو ہے جو بندہ کرتا ہے نا وہ سمجھ لے ولی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگو تو گندا اور ردی مال نہ دیکھا کرو، ٹھیک ہے نا؟ ضرورت پڑی جو پرانے کپڑے پڑے نا وہ دے دو، اللہ کی راہ میں دے دو، اچھی بات ہے وہ دیں، اگر گھر میں ضائع ہو رہے ہیں آپ نے نہیں پہننے، کسی کے لیے آپ کے پرانے کپڑے بھی عید کا سما بنا دیں گے، اتنے غریب لوگ ہیں دنیا میں۔ لیکن اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ تمہاری عادت ہی یہ بن جائے کہ پرانا کپڑا ہو، پرانی چیز ہو، ردی مال ہو تو خرچ کرو، اور اگر ردی مال نہ ہو تو پھر دو ہی نہ، چاہے کتنے ضرورت مند بیٹھے رہیں۔ تو فرمایا اور یہاں پہ خبیث کا معنی وہی ردی مال ہے، اس کا قصد نہ کرو کہ جس میں سے تم انفاق کرتے ہو، لیکن اگر تمہیں وہی چیز کبھی لینی پڑ جائے تو بغیر صرف نظر کیے نہیں لوگے، یعنی صرف نظر کر کے بغیر نہیں لوگے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہو گے یار ہے تو 2 نمبر مال پر کوئی بات نہیں، رکھ لیتا ہوں، شوق سے نہیں لوگے۔ تو جو چیزیں اگر تمہیں دی جائیں تو شوق سے نہیں لوگے، پھر وہ اللہ کی راہ میں بھی ہر وقت انہی کا ارادہ نہ کیا کرو خرچ کرنے کا۔ لہذا چوتھے جز کی پہلی آیت کیا ہے؟ کل جو تلاوت ہوگی پہلی آیت وہی ہے کہ اس وقت تک تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کر دو جو تمہیں پسند ہے۔ تو کبھی کبھی یہ ٹرائی کریں کہ اگر کچھ دینا پڑے تو دو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ایک بڑی پسند ہے آپ کو، ایک ذرا پرانا ردی مال ہے، ذرا چیک کریں ہم اپنے ایمان کو کہ آج ہم ذرا یہ نیا والا دے کے دیکھیں۔ تو ہمیشہ نہ بھی کریں، کبھی کبھی اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ دیا کریں۔ تو میں آپ کو تھوڑا تھوڑا، چونکہ ظاہر ہے کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں تو میرے ذہن میں جو بھی جوک ٹائپ کی چیز ہے میں سنا دیتا ہوں۔ پہلے بھی آپ نے شاید سنی ہوگی کہ پسندیدہ مال خرچ کرنا۔ تو ایک مولانا تھے، وہ بڑی زبردست سپیچ کر رہے تھے انفاق پر، اور کہہ رہے تھے نیکی پر تم نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ ان کو نہیں پتا تھا، ان کی بیگم بھی سن رہی تھی، وہ بھی پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کے دل پہ بات لگ گئی کہ میاں کتنی زبردست بات کر رہے۔ اور وہ خیر سپیچ سن کے، مولانا تو دیر میں آنا تھا گھر، وہ چلی گئی، گھر پہنچی، جیسے ہی گھر گئی باہر دستک ہوئی، اس نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ تو وہ روٹین میں دینے لگی، پھر اس کو خیال آیا کہ آج تو میں نے اپنے میاں کی اتنی زبردست بات سنی، اور انہوں نے کہا جو تمہاری فیوریٹ چیز جب تک نہیں دیتے تب تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ اس نے دیکھا کہ کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو چونکہ یہ جوک ایران سے سنا ہے، تو ایران میں قالین بڑے بڑے زبردست سمجھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے نیا قالین پیسے جوڑ کے خریدا ہوا تھا، تو سب سے زیادہ اس کو وہی پسند تھا اس وقت گھر میں۔ اس نے کہا آج تو اس نیکی کی حقیقت کو پہنچنا ہے میں نے۔ تو اس نے فقیر سے کہا جاؤ کوئی گاڑی شاڑی لے آؤ، یہ قالین اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ وہ لے گیا۔ کچھ دیر کے بعد مولانا آئے، جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے دیکھا قالین نہیں ہے، تو حواس باختہ ہو گئے، کدھر گیا؟ چور آئے تھے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا نہیں چور نہیں ہے، آپ گھبرائے نہیں۔ تو پھر کدھر گیا قالین؟ تو اس نے کہا آپ کی تقریر آج میں نے بھی سنی تھی، تو جیسے ہی میں گھر آئی تو فقیر نے مانگا، اور میں نے آپ کی ترغیب کے مطابق میں نے سب سے پسندیدہ چیز دے دی۔ تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے کہتا ہے اللہ کی بندی، وہ تیرے لیے نہیں، میں نے لوگوں کے لیے بات کی۔ تو اس مال کا قصد نہ کرو جو ردی مال ہے، جس کو اگر تمہیں کوئی دے تو بغیر اس کے عیبوں سے صرف نظر کیے نہیں لوگے، دل سے نہیں لوگے۔ اللہ کی راہ میں وہ مال مت دیا کرو، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز اور لائق حمد ہے۔ اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی راہ میں
بہترین چیز خرچ کرو. پھر فرمایا اگلی آیت میں شیطان تم سے فقر کے وعدے کرتا ہے. یعنی جب تم نیکی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتے ہو شیطان کہتا ہو سارا خرچ کرے گا خود بھوکا ہو جائے گا. ایک صاحب سے کہا کہ راشن دے رہے کچھ پیسے دے, تو کہتا ہے آپ جتنی دفعہ راشن مانگتے ہو ہمیں بھی آپ ایک دن راشن کی لائن میں کھڑا کر دوں گا. الشیطان یعدکم الفقر, جب اللہ کی راہ میں خرچ کی بات ہو فوراً شیطان کہتا ہے او بھوکا ہو جائے گا, او بھوکا ہو جائے گا, بھوکا ہو جائے گا. وہ بڑی خوبصورت کسی نے بات کہی, کہا کہ مسجد میں جاؤ تو 100 کا نوٹ بھی بہت لگتا ہے کہ بہت زیادہ دے دیا ہے, اور شاپنگ کرنے جائے تو جیب میں لاکھ روپے ہو تب بھی کم لگتا ہے اس کو. یعنی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے زیادہ بھی اس کو تھوڑا لگتا ہے, اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تھوڑا بھی ہو تو کہتا بہت زیادہ میں آج جنت خرید کے آگے ہوں. تو شیطان تم سے فقر کے وعدے کرتا ہے, کہتا بھوکے ہو جاؤ گے, خود کہاں سے کھاؤ گے, بچوں کو کہاں سے کھلاؤ گے, ہر چیز دیتے ہی جا رہے ہو, روکتا ہے. اور دوسری طرف سے کیا کرتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور تم سے بے حیائیوں کا کہتا ہے یہ کرو. کوئی فنکشن کرنا ہے, ہاں جی گانا بجانا کرو, دنیا دیکھے, کمایا کس لیے. جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو کہتا بھوکے ہو جاؤ گے, اور جب موج مستی میں خرچ کرنا ہو کہتا کمایا کس لیے, اپنے پہ نہیں لگاؤ گے تو کس پہ لگاؤ گے, کہتا اور خرچ کرو. یہ شیطانی حرکت. اور اس کے مقابلے میں اللہ کیا کرتا ہے, خرچ کرنے والوں کو کیا وعدہ کرتا ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا, اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم اگر خدا کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا اور تمہیں زیادہ عطا کرے گا تمہارے خرچ سے. واللہ واسع علیم, اور اللہ بڑی وسعتوں والا اور خوب علم رکھنے والا ہے. اور 269 کو دیکھیے, یعنی سنیے غور سے, یؤتی الحکمت من یشاء, خرچ کی بات چل رہی ہے اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. یہاں پہ حکمت سے مراد کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, چونکہ بات ساری انفاق کی ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. تو فرما رہا ہے جسے چاہتا ہے, یعنی جسے چاہتا ہے یہ سمجھداری عطا کر دیتا ہے کہ سب سے بہترین خرچ کی جگہ وہ ہے جہاں اللہ چاہتا ہے. سب سے بہترین کمپنی جہاں پہ اپنا مال انویسٹ کرو زیادہ پروفٹ, وہ سب سے بہترین کمپنی اللہ کی کمپنی ہے. یہ حکمت, یہ دانائی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اور جسے یہ حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی. لیکن وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, لیکن نصیحت سوائے خالص عقل والوں کے اور کوئی قبول نہیں کرتا. جن کی عقلوں میں ان کی خواہشیں مکس ہوتی ہیں ان کو اللہ کی نصیحتیں دل کے اندر نہیں اترتی. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. 37 منٹ ہو گئے, یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم, کروڑوں اور لاکھوں بے شمار درود و سلام بھیج اور رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر, اور جو دین ان ہستیوں کے ذریعے سے تو نے ہم تک پہنچایا ہے ہمیں اس دین کی سمجھ عطا فرما, اور سمجھ کے ساتھ اس دین پر عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس بخشش کے مہینے میں ہمیں اپنے گناہوں سے خطاؤں سے حقیقی توبہ کی توفیق عطا فرما. پروردگار بیمار مومنین کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہمارے مرحومین گزشتگان کے درجات کو بلند فرما, اور اس دنیا سے ہمارا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.